دنیا کے میپ پر کچھ ملک ایسے ہیں جہاں کبھی سکون نہیں آتا. جنگ، سینکشن، احتجاج، کرائسس، کچھ نہ کچھ ہمیشہ چلتا رہتا ہے. اور ایک عجیب سی بات نوٹس کی جاتی ہے، جب بھی کوئی مسلم کنٹری تھوڑا سا سٹیبل ہوتا ہے، اپنی اکانومی خود چلانا شروع کرتا ہے یا پولیٹیکلی سٹرونگ دکھائی دیتا ہے، تبھی وہاں کچھ غلط ہو جاتا ہے. کبھی سینکشن لگ جاتی ہیں، کبھی جنگ شروع ہو جاتی ہے، کبھی کوپ، کبھی پروٹیسٹ، کبھی فارن انٹرونشن. عراق کو دیکھیں، لیبیا کو دیکھیں، سیریا کو دیکھ لیں، اور اسی طرح عراق کو بھی دیکھیں، پیلسٹائن کو بھی دیکھیں. ہر ملک کی کہانی مختلف ہے، لیکن انجام ہمیشہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے: تباہی، انسٹیبلٹی، اور کبھی نہ ختم ہونے والی کرائسس. تو سوال یہ ہے، کیا یہ صرف بدقسمتی ہے یا کو انسیڈنس ہے، یا پھر یہ ایک ایسا گلوبل پیٹرن ہے جو ہم دیکھ تو رہے ہیں لیکن سمجھنے کی اجازت نہیں دی جاتی؟ آخر مسلم ملک اتنے کیوں امپورٹنٹ ہیں؟ یہ صرف ریلیجن کا مسئلہ نہیں، یہ جیوگرافی اور پاور کا گیم ہے. دنیا کا زیادہ تر آئل اور گیس مسلم کنٹریز کے پاس ہے: سعودی عرب، ایران، قطر، UAE، کویت. اور صرف انرجی ہی نہیں، دنیا کے سب سے امپورٹنٹ شپنگ روٹس بھی یہی سے گزرتی ہیں: اسٹریٹ آف ہارموز، سوئز کنال، ریڈ سی، پرشین گلف. یہ وہ راستے ہیں جہاں سے دنیا کا آئل، فوڈ اور ٹریڈ گزرتا ہے. اور ایک اور چیز، مسلم دنیا ایشیا، افریقہ اور یورپ کے بیچ کا برج ہے. جو اس ریجن کو کنٹرول کرتا ہے وہ دنیا کی سپلائی لائنز کو کنٹرول کرتا ہے. اب سوچئے، اگر کوئی مسلم ملک سٹیبل ہو جائے، سٹرونگ ہو جائے اور اپنے فیصلے خود کرنے لگے، تو وہ اپنا آئل خود کنٹرول کرے گا، اپنی ٹریڈ خود سیٹ کرے گا، فارن آرمیز کو منع کر سکتا ہے. اور یہ چیز سپر پاور کے لیے سب سے خطرناک. اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک بہت پاورفل بن سکتے ہیں اگر انہیں سٹیبل رہنے دیا جائے. اور جو ملک پاورفل ہو لیکن ویسٹرن کنٹرول میں نہ ہو، اسے دنیا کے لیے ایک تھریٹ بنا دیا جاتا ہے. ایک غلط فہمی بہت عام ہے کہ مسلم پاور مسلم ملکوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ صرف مسلمز ہیں. حقیقت یہ نہیں، وہ صرف اسلام سے نہیں، انڈیپینڈنس سے بھی ڈرتے ہیں. جب کوئی مسلم ملک سٹیبل ہوتا ہے تو وہ صرف پیسفل نہیں ہوتا، وہ فری ہوتا ہے. ایسا ملک اپنی زمین پر فارن ملٹری بیسز سے انکار کر سکتا ہے، اپنا آئل چائنا یا رشیا کو بیچ سکتا ہے، ڈالرز کے بغیر ٹریڈ کر سکتا ہے، پیلسٹائن کے لیے کھل کر بول سکتا ہے، اور دوسرے مسلم ملکوں کے ساتھ ایک الائنس بنا سکتا ہے. اور یہ چیزیں ویسٹرن پاور کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتی ہے. اس لیے اسٹریٹجی سمپل ہے: ڈائریکٹ انویژن مہنگا ہوتا ہے، بدنام ہوتا ہے، ریزسٹنس ہوتا ہے. اس لیے نیا طریقہ یہ ہے کہ اس ملک کو کبھی سٹیبل ہی مت ہونے دو. کبھی اکانومی کو ہلا دیا، کبھی پولیٹکس کو، کبھی سیکیورٹی کو، اور کبھی میڈیا سے امیج خراب کروا دو. جب ملک خود ہی کرائسس میں ہو تو وہ کبھی آزاد فیصلے نہیں کر سکتا، اور جو ملک آزاد فیصلے نہ کر سکے وہ کنٹرول میں ہوتا ہے. اور آج کی دنیا میں جنگ ہمیشہ بوم سے نہیں ہوتی. آج کی سب سے ڈینجرس جنگ نظروں سے چھپی ہوتی ہے. سپر پاورز مسلم ملکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے 4 ماڈرن ویپن یوز کرتے ہیں. سب سے پہلا ویپن سینکشنز. بینک بند، ٹریڈ رک جاتا ہے، کرنسی گر جاتی ہے، پرائسز آسمان پر چلے جاتے ہیں، لوگ بھوکے اور غصے میں آ جاتے ہیں، اور پھر میڈیا پروپیگنڈا شروع کرتا ہے. میڈیا کہتا ہے دیکھیں یہ ملک فیل ہو گیا. دوسرا ویپن پولیٹیکل پریشر. کبھی لیڈر کو تھریٹن کیا جاتا ہے، کبھی اس کے خلاف اپوزیشن کھڑی کر دی جاتی ہے، کبھی کوپ سپورٹ کیا جاتا ہے. جو لیڈر انڈیپینڈنٹ ہو اسے ڈکٹیٹر بنا دیا جاتا ہے. تیسرا ویپن میڈیا نیریٹو. ڈاکومنٹریز، رپورٹس، سب ایک ہی کہانی سناتے ہیں: یہ رجیم خطرناک ہے، یہ دنیا کے لیے تھریٹ ہے، جہاں انٹرونشن ضروری ہے تاکہ جب اٹیک ہو دنیا کلیپ کرے. چوتھا ویپن پراکسی گروپ. ایک گروپ کو ویپن دو، دوسرے گروپ کو پیسہ دو، اور دونوں کو لڑا دو. ملک اپنے ہی ہاتھ سے ٹوٹ جاتا ہے. اس طرح نہ ٹینک چاہیے، نہ انویژن، بس اینڈلیس انسٹیبلٹی. اور سب سے ڈینجرس چیز سمجھیے، یہ سب الگ الگ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایک ہی کہانی ہے. بس ملک بدل جاتا ہے. ایران کو دیکھیے، اس پر سینکشنز، آئسولیشن، بینکنگ بند، آئل ٹریڈ بلاک تاکہ وہ اکانومیکلی خود کو کھڑا نہ کر سکے. عراق کو دیکھیے کہاں گیا، عراق کو دیکھیے کہاں گیا. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، جھوٹی کہانیاں، پھر انویژن، پھر ملک ٹوٹ گیا. لیبیا کو دیکھیے، بولا گیا سویلائزیشن کو بچانا ہے، پھر رجیم گرا دی، اور آج لیبیا ایک فیلڈ سٹیٹ ہے. سیریا میں پہلے پروٹیسٹ، پھر سول وار، پھر فارن پاور کے پراکسی گروپ. آج بھی ملک ٹکڑوں میں ہے. افغانستان 40 سال سے جنگ میں ہے، کبھی سوویت یونین، کبھی امریکن، کبھی طالبان، اور کبھی سکون ہی نہیں. پیلسٹائن، اسے کبھی ملک بننے ہی نہیں دیا گیا. ہر جگہ ایکسکیوز الگ ہیں لیکن رزلٹ ہمیشہ ایک جیسا ہے: نو اسٹیبلٹی، نو پاور، اینڈ دین
no independence. اور آج دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلم ملک اس لیے انسٹیبل ہیں کیونکہ وہ خود فیل، کیونکہ ملک دنیا کے سب سے قیمتی ریسورسز پر بیٹھا ہے، دنیا کا سب سے اہم ٹریڈ روٹس کو کنٹرول کرتا ہے اور ویسٹرن اور اسرائیلی ڈومیننس کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اگر یہ ملک سٹیبل ہو جائے، اگر یہ اپنی پالیسیز خود بنانے لگے، اگر یہ آپس میں یونائٹ ہو جائیں تو دنیا کا پاور بیلنس بدل سکتا ہے۔ اس لیے ریئل خطرہ ایکسٹریمزم نہیں ہوتا، ریئل خطرہ ہوتا ہے ایک سٹیبل، یونائٹڈ اور انڈیپینڈنٹ مسلم ورلڈ۔ اور جب تک یہ خطرہ موجود ہے، یہ پریشر، یہ سینکشنز، یہ وار اور یہ انسٹیبلٹی چلتی رہے گی۔ امید ہے کہ یہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔